سیکس ایک نہایت ہی سنجیدہ عمل ہے۔ میاں بیوی میں سیکس کی شروعات ہمیشہ ہنسی مذاق سے ہوتی ہے، کرنی بھی ایسے ہی چاہیے۔ پھر مرد کی مرضی ہے، چاہے باہوں میں بہینچ کر شروع کرے، سینہ دبا کر شروع کرے، یا لب چومنے چوسنے سے پہلے چند منٹ کپڑوں سمیت جسم پہ ہاتھ پھیرتے، سینہ دباتے چھوڑتے، پھر دباتے گزر جاتے ہیں، اور یہ سارا عمل ہنسی مذاق اور ہلکے پھلکے ذہن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر عورت کی قمیض اترنے کا عمل شروع ہوتا ہے، جو کہ مرد کے لیے کافی سحر انگیز ہوتا ہے۔ عورت کا جسم قمیض سے آزاد ہوتے ہی مرد پر سنجیدگی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا جنسی پہچان انگڑائیاں لینا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا مرحلہ کسنگ ہے۔ مرد اپنے ہونٹ جیسے ہی عورت کے ہونٹوں پہ رکھ کر انہیں چوسنے لگتا ہے، چند لمحوں بعد ہی عورت بھی سنجیدہ ہوتی چلی جاتی ہے، جو کہ دراصل جنسی کیفیت کے زون میں داخلے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور یہیں سے سیکس کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ کسنگ کریں، جیسے دل کریں ویسے کریں۔ ایک دوسرے کی زبان چوسنا بھی ایک پرجوش عمل ہے۔ اس سے جنسی جذبات کو ایک دم بوسٹ ملتا ہے، اور دونوں کے جنسی جذبات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد گردن چومنا، ہلکا سا ہونٹوں سے گردن پر رنگ کرنا عورت کو ازحد پسند ہے، اور دنیا کی کوئی عورت گردن اور کانوں پر مرد کے ہونٹوں کی رنگ برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرا نمبر پستانوں کا ہے۔ پستان جنہیں دیکھ کر ہی مرد ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اسے پر مختلف طریقے سے پہلے ہلکا ہاتھ پھیرنا، اسے دبانا، بیجنا، مسلنا مرد کی ساری رگوں کو کھول کر خون کی گردش بڑھا دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ انہیں چومنے، ان پر زبان پھیرنے کا ہے۔ پھر یہاں عورت کی شرمگاہ، چومنے کی بات نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد اگر عورت کو فور پلے کے عمل میں جو لطف ملتا ہے تو وہ پستان چسوانے سے ملتا ہے۔ بعض خواتین تو پستان چوسنے کے دوران ہی انسال کر جاتی ہیں۔ نپل میں لیجیے اور پورے جوش کے ساتھ اس کو چوسیے، جتنا چوس سکتے ہیں چوسیے۔ نپل کے گرد بنے رنگ پر زبان پھیرنا عورت کو کرنٹ کے جھٹکے لگوا دیتا ہے۔ حسرت سے چوسیے، ہلکا سا کاٹیے۔ چوستے کاٹتے وقت عورت کے منہ سے نکلنے والی لذت بھری سسکاریاں آپ کے جنسی پہچان کو عروج پر لے جائیں گی، اور مرد اس وقت اپنے کنٹرول کھو دیتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ بس اب ڈال دوں، لیکن ٹھہریے، ابھی عورت اس وقت جنسی زون میں ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کو ابھی مزید فور پلے کی ضرورت ہے۔ اب آگے بڑھیے، عورت کو الٹا لٹائیے، اس کے اوپر لیٹ کر اس کی گردن کی سائڈوں سے چومنا شروع کیجیے۔ کانوں پر ہلکی سی زبان پھیریے، کاندھوں کی اونچائیوں کو چومیے،
اٹھیے، کاٹیے، چومیے، انہیں کاٹیے۔ اس عمل سے عورت تڑپ اٹھے گی۔ پھر کمر کو چومیے، کمر کی سائڈوں کو چومیے، اس پر زبان پھیریے۔ اس کے بعد گردن سے لے کر کمر سے ہوتے ہوئے کولہوں تک ہاتھ پھیریے۔ عورت کے کولہے بڑے حساس ہوتے ہیں، ان پر مرد کا ہاتھ پھیرنا عورت کو لطف دیتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں بہت اچھا سیکس ریلیشن ہے تو پھر کولہوں پر ہلکے ہلکے تھپڑ ماریں، تھپڑ کی شدت بڑھاتے جائیں۔ اس سے نکلنے والی خاص مدر آوازیں آپ کو کائنات کی دوسری کسی اور چیز میں نہیں ملیں گی۔ وہ شہوت انگیز آوازیں سن کر مرد کے رہے سہے ہوش بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ مکمل جنسی بے جان کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ ادھر عورت بھی انزال سے پہلے حاصل ہونے والی ہے، خودی میں کھو جاتی ہے۔ پھر بیوی کو سیدھا کیجیے، سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیٹھ اور ناف سے نیچے تک آ جائیے۔ اب آپ بیوی کی راتوں پر منہ رکھ کر لیٹ جائیے۔ اگر ہو سکے تو اپنا من پسند پرفیوم یا باڈی سپرے عورت کی راہوں کے اوپر اور اندرونی سائر پر چھڑک لیں۔ اس کے بعد رانوں کو سونگھیے۔ اگر ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی نہا لے تو بہت اچھا ہے۔ عورت کی گوری گداز رانوں کو سونگھنا دنیا کے تمام نشوں سے زیادہ خمار پیدا کرتا ہے۔ ناک رانوں پہ رکھ کر زور سے کوکونیوں کی طرح سانس کھینچیں۔ کوکین کی 10 لائنوں سے زیادہ خمار حاصل ہوگا۔ شرمگاہ سے چند انچ کے فاصلے تک رانوں کو چومیے، اس پر زبان پھیریے۔ اس دوران دیکھنا عورت اچھل رہی ہوگی اور آپ کے سر پر ہاتھ رکھے گی۔ اس میں ایک عجیب سی تڑپ پیدا ہوگی جو اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اب عورت کی شرمگاہ کو ہاتھوں سے سہلائیے، بد نظر کو انگلی سے چھیڑیے، ہلکی ہلکی ربنگ کریے۔ یاد رکھیے، عورت اپنی شرمگاہ پر ہاتھ سب سے آخر میں لگوانا پسند کرتی ہے، کیونکہ اس کے بز کو چھیڑنے کے بعد عورت پھر دخل چاہتی ہے۔ یہاں اب رک جائیے۔ بعض لوگ اس سے آگے بھی بڑھتے ہیں، کچھ لوگ صرف شرمگاہ چومتے ہیں اور بعض لوگ اسے چاٹتے بھی ہیں۔ یہ اب ہر بندے کی اپنی مرضی ہے۔